آج ہم ایک ایسی حقیقت پر غور کرنے والے ہیں جو سیدھا دلوں پر لگتی ہے۔ ہمراہی ڈرامہ نے ہمیں ایک ایسی تکلیف دہ سچویشن دکھائی ہے جو ہماری اپنی زندگیوں سے بہت ملتی جلتی ہے۔ سوچئے ذرا، سیان نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن جس دن اس کی پوری دنیا بکھری نا، وہ کسی باہر والے کی وجہ سے نہیں بکھری، بلکہ انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوئی جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے والد ایلف، انہی لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بدلے میں انہوں نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا۔ خیر، آج ہم اسی نفسیاتی پہلو کو، اس درد کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ اوکے، تو آئیے اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ یہ جو سامنے اسکرین پر جملہ ہے نا، یہ صرف ایک لائن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے۔ دیکھیں، جب انسان کسی دشمن سے ٹکراتا ہے نا، تو وہ دھوکے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، اس کی ڈھال بنی ہوتی ہے۔ لیکن جب اپنے ہی لوگ اچھی نیت کے چکر میں اہم فیصلے خود اکیلے ہی کر لیتے ہیں، تو وہاں انسان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹ یہی تو سیحان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے اپنوں نے ڈھال بننے کے بجائے اس کے اعتبار کا ہی قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیان کے اس طوفان کی اور اس بن مانگی حفاظت کی، جس کی آخر میں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ سیحان غازی کی پوری زندگی اچانک ایک ایسے طوفان میں گھر گئی تھی جو سچ پوچھئے تو اس نے خود بنایا ہی نہیں تھا۔ جب مصیبتیں آئیں تو ایلف اور اس کے والد غازی یوسف نے آپس میں مل کر ایک بڑا اچانک سا فیصلہ کر لیا۔ ان کے خیال میں بس یہی سیحان کو بچانے کا واحد راستہ تھا، مطلب ایک ایسی کوشش جو بظاہر محبت سے بری ہوئی تھی، گڈ انٹینشنز تھیں، رائٹ، لیکن اس نے ایک معصوم انسان کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک معصوم کی آواز کو اہمیت دینا ضروری ہی نہیں سمجھا، اور اس اچھی نیت والے فیصلے کا انجام کیا ہوا؟ گھر کا سکون برباد، رشتے ٹوٹ گئے، اور ایک ایسی خاموشی، ایک ایسی برف جیسی ٹھنڈک چھا گئی جس نے سب کچھ نگل لیا۔ جنہوں نے سیحان کو بچانا چاہا تھا، انہی کو آخر میں اس سے ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا پڑا۔ واقعی یہ ایک بہت دردناک قیمت ہے۔ اور یہ چیز بہت ہی بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے اس کانسیپٹ کو جسے نفسیات کی زبان میں دھوکہ کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پروٹیکٹیو ڈسیپشن آخر ہے کیا۔ اگر ہم ڈرامے کی دنیا سے ذرا باہر نکل کر سائیکالوجی کی بات کریں نا، تو اس گہرے درد کا ایک پراپر نام ہے پروٹیکٹیو ڈسیپشن، یا پھر ویل انٹینشنڈ بیٹریل۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو اچھی نیت سے دیا گیا دھوکہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کے فائدے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر گزرتا ہے جس میں سامنے والے انسان کی اپنی مرضی، اس کی آگاہی اور اس کا اپنا فیصلہ شامل ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ حفاظت کی جا رہی ہے، پر اندر ہی اندر ٹرسٹ یعنی اعتبار کا بالکل جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی رشتوں میں محبت سے بھی کہیں زیادہ اہمیت ٹرسٹ کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، مدد اور کنٹرول کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے جسے ہم اکثر کراس کر جاتے ہیں۔ نفسیات کا ایک سخت سچ یہ ہے کہ کسی کے لیے فیصلہ صرف تب کرنا چاہیے جب اس نے آپ سے اس کی مانگ کی ہو۔ جب بنا مانگے اور بنا اجازت کے ہم کسی کی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ مدد تھوڑی رہتی ہے، وہ تو سیدھا سیدھا کنٹرول بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کنٹرول رشتوں میں ہمیشہ گھٹن پیدا کرتا ہے جو آخر کار اس مضبوط ٹرسٹ کو چکنا چور کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن چلیے، اس تجزیے کو صرف ٹی وی اسکرین تک محدود نہیں رکھتے، بات کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے اپنے گھروں کی، جہاں یہ پروٹیکٹیو ڈسیپشن روز کی کہانی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل تھیوری صرف کسی ڈرامے یا سیاق کی کہانی تک محدود تھوڑی ہے۔ آج کل کے نوجوان روزانہ اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ڈائنامکس میں بالکل یہی چیز فیس کرتے ہیں۔ ہمارے سوسائٹی میں ایسے کتنے گھر ہیں جہاں بالکل یہی سب ہوتا ہے، اور اینڈ میں اسے اچھی پرورش یا محبت کا لیبل دے دیا جاتا ہے۔ کچھ کامن مثالیں دیکھ لیجئے۔ ایک والد اپنے بچے کو بتائے بنا ہی اس کی شادی طے کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے بچے کے بھلے کے لیے ہی تو کیا۔ ماں باپ بچوں کے کیریئر کا فیصلہ اکیلے ہی خود کر لیتے ہیں، یا پھر کئی بار دوست مدد کی نیت سے آپ کا ایک گہرا راز کسی تیسرے کو بتا دیتے ہیں۔ ان سب سچویشنز میں سچ پوچھئے تو نیت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ رشتہ اور ٹرسٹ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ایسے تجربات بہت شدید ذہنی دباؤ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان ڈائنامکس کو پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا؟ آزادی کی تلاش کیسے کی جائے؟ آئیے ان زخموں کو بھرنے اور آگے بڑھنے کے مراحل پر بات کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسے کام کرتی ہے۔ دیکھیں، جہاں اتنی تکلیف ہے وہاں ہیلنگ یا شفا کا راستہ بھی تو موجود ہے نا۔
اگر ہمارے کسی اپنے نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو آگے بڑھنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ خود کو گیس لائٹ کرنا چھوڑ دیں، اپنے جذبات کو تسلیم کریں۔ چلو انہوں نے میرے بھلے کے لیے ہی تو کیا تھا، یہ بول کر درد کو دبانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تکلیف 100% حقیقی ہے اور اسے محسوس کرنا بالکل درست ہے۔ اور دوسرا قدم یہ سمجھنا ہے کہ جس نے یہ کیا وہ کوئی ولن یا ظالم انسان نہیں ہے۔ اکثر اوقات وہ بیچارے خود صرف الجھن کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے غلطی سے کنٹرول کو ہی محبت سمجھ لیا ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سچی محبت میں کسی کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دینا ہی سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو واپس جوڑا کیسے جائے؟ اعتبار کی بحالی آخر ہو کیسے؟ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے، اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اچھی نیت کے باوجود کسی کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا فیصلہ کیا ہے اور وہ دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بڑا زبردست پریکٹیکلی پروون طریقہ کار ہے۔ ٹوٹے ہوئے اعتبار کو دوبارہ بنانا ایزی تو نہیں ہوتا، لیکن بھولیے مت، یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے معافی مانگیں تو اس میں کوئی کنڈیشنز، کوئی شرائط نہ ہوں، صرف سیدھا سیدھا یہ کہنا، میں غلط تھا، تیری جگہ تمہاری تھی، میری نہیں تھی۔ ذرا غور کریں ان چند الفاظ میں کتنی زبردست طاقت ہے۔ یہ سیدھے اور سچی نیت سے نکلے ہوئے الفاظ اس بات کا اقرار ہیں کہ آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے اور آپ سامنے والے کی آزادی اور اس کا حق اس سے واپس کر رہے ہیں۔ یہ اسکرپٹ ان رشتوں کو واپس جوڑنے میں جادو کا کام کر سکتی ہے جنہیں ہم شاید ہمیشہ کے لیے کھو چکا سمجھتے تھے۔ تجزیے کے اختتام پر دوبارہ گھوم کر وہی سوال سامنے آتا ہے جو سیاحن کا سب سے بڑا سوال تھا، کیا ہم واقعی ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں بچانے کے چکر میں ہماری زندگی کا ہی فیصلہ چھین لیا؟ اس کا جواب کسی کے پاس آسان نہیں ہے، لیکن سائیکالوجی کی دنیا میں ایک بات بالکل طے ہے، معافی کبھی بھی دھوکہ دینے والے کے لیے نہیں ہوتی۔ معافی تو دراصل خود کو آزاد کرنے کا، اپنے ذہن کو اس شدید بوجھ سے نکالنے کا نام ہے۔ تو آخر میں ہم سب کو بس یہی سوچنا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اس پرانے درد کو وہیں چھوڑ کر اپنی ذہنی آزادی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھائیں؟ اس سفر میں ہمارے ساتھ اس گہرائی تک جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔